اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت الحق إلا الضلال فأنا تصرفون۔ یہ آیت مبارکہ قرآن مجید کی انتہائی اہم آیات میں سے ایک ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ کا قرآنک انٹروڈکشن ہمارے سامنے آتا ہے۔ ان جنرل ہمارے ذہنوں میں یہ ایک تصور بیٹھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن مجید نے آ کر متعارف کروایا، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ عربی زبان میں لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے لیے بنا تھا، اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بولا جا سکتا تھا، غیر اللہ کے لیے یہ لفظ بولا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ جیسے انگریزی میں گاڈ ود کیپٹل جی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس کی نہ کوئی مؤنث ہے اور نہ ہی اس کی کوئی جمع ہے۔ گاڈز اسمال جی والے گاڈ کی جمع ہے، کیپٹل جی والے گاڈ کی جمع نہیں ہے۔ گاڈس اسمال جی والے گاڈ کی مؤنث ہے، کیپٹل جی والے گاڈ کی کوئی مؤنث نہیں ہے۔ مزید قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ عرب، قریش مکہ، مشرکین مکہ، کفار مکہ اللہ تعالیٰ کو توحید کے ساتھ خالق کائنات مانتے تھے۔ اس پر قرآن مجید کی کئی گواہیاں ہیں۔ کئی مرتبہ قرآن مجید میں بتایا گیا کہ لَإِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یقیناً اے نبی اگر تم ان سے پوچھو صلی اللہ علیہ وسلم کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو یہ لازماً کہیں گے کہ اللہ ہی نے پیدا کیا۔ تو اگر مکے کے لوگ اللہ تعالیٰ کو خالق کائنات مانتے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے لیے کوئی نئی نہیں تھی۔ مزید برآں سورہ عنکبوت میں ارشاد ہوا کہ اگر تم ان سے پوچھو کہ یہ بارشیں کون برساتا ہے تو کہیں گے اللہ۔ یہاں 4 آسپیکٹس کا ذکر ہے کہ جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اہل عرب، قریش مکہ اللہ تعالیٰ کو ان حیثیتوں سے مانتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فرمایا قل من یرزقکم من السماء والارض، کہو یعنی ان سے پوچھو کہ تمہیں آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے۔ ام من یملک السمع والابصار، یا کون مالک ہے تمہارے سننے اور دیکھنے کا، یعنی تمہارے کانوں کا اور تمہاری آنکھوں کا۔ مالک ہونا بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے، اختیار بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں کس کے کنٹرول میں ہیں۔ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمَن يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور کون زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے پیدا کرتا ہے۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون کام کا انتظام کرتا ہے، کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ سَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو کہیں گے اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ قریش مکہ اللہ تعالیٰ کو ان حیثیتوں میں مانتے تھے۔ اس کے بعد فرمایا فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو پھر ان سے پوچھو کہ اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہو۔ اگر تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں بھی اس کے کنٹرول میں ہیں، زندگی اور موت کا مالک بھی وہی ہے،
سارے کاموں کا انتظام وہ چلا رہا ہے اور تمہیں رزق بھی وہی دیتا ہے، تو پھر اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، پھر اللہ تعالیٰ کا قرآن کی انٹروڈکشن کروایا گیا، تو اس پھر یاد رکھو فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے۔ بس بدقسمتی سے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کا جو پہلا فارسی ترجمہ کیا تو انہوں نے رب کا ترجمہ پروردگار کیا، اور اس کے بعد تمام اردو تراجم کے اندر کم و بیش رب کا مفہوم جو ہے وہ پالنے والا ہی آیا۔ حالانکہ اس آیت سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ قریش مکہ اللہ تعالیٰ کو پالنے والا مانتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو رب نہیں مانتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب اور پالنے والا یہ کوئی متضاد چیزیں ہیں، سیم نہیں ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ لفظ اللہ عربی زبان میں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بنا تھا اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بولا جا سکتا تھا، اس کے مقابلے میں لفظ رب عربی زبان میں اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بنا تھا۔ رب غلاموں کے آقاؤں کے لیے بنا تھا، مالک یعنی مالک بھی وہ کہ جس کو پورا کنٹرول حاصل ہو، صرف پٹوار کے کاغذات میں مالک نہ ہو، مالک و مختار۔ آج بھی عربی زبان میں اگر آپ نے یہ کہنا ہو کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے اور امیہ حضرت بلال کا آقا تھا، تو آپ اس کے بغیر کوئی اور ایکسپریشن نہیں رکھتے کہ کانا بلال رضی اللہ عنہ عبد امیہ و کانا امیہ اب رب بلال رضی اللہ عنہ۔ تو لفظ رب عربی زبان میں آقاؤں کے لیے بنا تھا، اور اس کی جمع ارباب اردو میں بھی اسی معنوں میں استعمال ہوتی ہے۔ آج اگر آپ کسی عرب ملک میں جائیں اور وہاں کوئی مکان کرائے پہ لیں، کوئی بلڈنگ کرائے پہ لیں، تو مالک مکان کو آپ کیا کہیں گے؟ رب الدار، دار کے معنی گھر اور رب کے معنی مالک۔ مالک مکان کی عربی ہے رب الدار۔ تو اللہ تعالیٰ خالق تو تھا ہی، اس کو مانتے تھے، لیکن خالق جو ہوتا ہے اس کی مخلوق پر اختیار ہونا لازم نہیں ہوتا۔ جیسے آپ کسی گھر کے مالک ہیں، اس کا بنانے والا، اس کی تعمیر کرنے والا کوئی اور شخص ہوتا ہے، کوئی مستری، کوئی کانٹریکٹر، کوئی آرکیٹیکٹ، کوئی انجینئر، یہ سب مل کر اسے بناتے ہیں، لیکن وہ بلڈنگ کسی کے بھی اختیار میں نہیں ہوتی۔ ان سب میں سے حکم کس کا چلتا ہے اس بلڈنگ پر؟ مالک مکان کا چلتا ہے۔ اس کا مستری آ کر کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ اس دیوار میں کوئی الٹریشن نہیں کر سکتے کہ آپ نے، کیونکہ یہ دیوار میں نے چنی تھی۔ اس کا آرکیٹیکٹ آ کر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ نقشہ میں نے بنایا تھا، لہذا میری اجازت کے بغیر آپ اس نقشے میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ یعنی جب بھی مالک مکان چاہتا ہے تو ایک نیا آرکیٹیکٹ ہائر کر کے ایک نئی شکل جو ہے اس کی بنا سکتا ہے، اس میں الٹریشن بھی کر سکتا ہے اور اس کو ڈیمولش کر کے نئے سرے سے تعمیر بھی کر سکتا ہے۔ یہ سب اختیار مالک کا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خالق ہے بلا شبہ، لیکن اس کی وہ حیثیت جو قرآن مجید منوانا چاہتا ہے اور جس کو ماننے کے لیے قریش تیار نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کی وہ حیثیت کیا ہے کہ اللہ تمہارا رب ہے۔ اور قرآن مجید میں نازل ہونے والی سب سے پہلی آیت میں یہ میسج دے دیا گیا تھا، کیونکہ ہمارے ذہنوں میں ایک غلط ایزمپشن ہے، لہذا ہم اس آیت کو پڑھتے ہوئے بھی وہی مفہوم اپنے سامنے رکھتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ کا خالق ہونا وہاں پر انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے۔ حالانکہ تخلیق کے جو مراحل ہیں، انسانی تخلیق کے ہوں یا کسی اور جانور کی تخلیق میں، یہ ایک حد تک معلوم و معروف ہیں۔ انڈا تھوڑا سا خراب ہو جائے تو کیا اس میں ایک سرخ لائن جو ہے وہ نظر آ جاتی ہے، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ انڈا خراب ہو گیا۔ ذرا اور خراب ہو جائے تو وہ باقاعدہ جمع ہوا خون اس میں نظر آتا ہے، اور زیادہ کچھ وقت گزر جاتا ہے
تو باقاعدہ ایک فارمڈ وہ چوزا جو ہے وہ شکل میں آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسانوں کے اندر بھی اور جانوروں کی فیمیلز کے اندر بھی ایبارشنز ان کے دیکھنے میں آتی تھیں، ان کے پریکٹس میں آتی تھیں، تو اس میں کسی سٹیج پر صرف خون نکلتا تھا، کسی سٹیج پر کوئی انفارم سا ماس نکلتا تھا، کسی سٹیج پر فارم ماس ملتا تھا۔ تو قرآن مجید میں ان کو بیان کیا جاتا ہے کہ غور کرو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا جمے ہوئے خون سے، پھر گوشت کے ٹکڑے سے، پھر ہڈیاں بنائی، ان پر گوشت چڑھا دیا۔ آپ غور سے پڑھیں گے تو اصل میں یہ مضمون اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بیان کرنے کا مضمون نہیں ہوتا، وہ ساری تان ٹوٹتی ہے جا کر آخرت کے مضمون پر کہ وہ اللہ جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا، تم سے پڑھ کے نہیں، تم سے سیکھ کے نہیں، کسی اور سے سیکھ کے نہیں، اپنی قدرت کی بنیاد پر، اپنے علم کی بنیاد پر وہ تمہیں جب چاہے دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ تو وہ تو مضمون ہی اور ہے۔ تو جو پہلی آیت نازل ہوئی قرآن مجید میں، اب اس بات کو سمجھتے ہوئے کہ مکے کے لوگ اللہ کو خالق تو مانتے ہی تھے، اب اس آیت کو اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کا ایک اور تعارف سامنے آئے گا۔ وہ تعارف کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک، پڑھ اپنے رب کے نام سے، الذی خلق، وہی جس نے پیدا کیا۔ یعنی تم اللہ تعالیٰ کو خالق تو مانتے ہی ہو، تو اس کو اپنا آقا بھی تسلیم کر لو، اس کو اپنا رب بھی تسلیم کر لو۔ اور اس آیت مبارکہ میں بھی دیکھیے کہ وہ بات یاد دلانے کے بعد کہ اگر ان سے پوچھو کہ تمہیں آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے اور کس سے کنٹرول میں ہیں آنکھیں اور کان، اور کون مردہ کو زندہ کو مردہ سے پیدا کرتا ہے، اور کون کاموں کی تدبیر کرتا ہے، سیقولون اللہ، تو لازماً کہیں گے اللہ۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو پھر ان سے پوچھو کہ اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہو۔ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، تو پھر سن لو، یہی اللہ جس کو تم ان سب حیثیتوں میں مانتے ہو تمہارا آقا بھی ہے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، اور حق کے بعد سوائے گمراہی کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، آخر کس غلط سمت میں تم پھیرے جاتے ہو۔ کذالک، نہیں، یہ سب کچھ ماننے کے بعد اصل جس طرف بات بڑھ رہی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لو، اور یہ تم سیدھے ٹریک پر چڑھ کر اور پھر ٹریک بدل کر الٹی طرف کیوں چلے جاتے ہو۔ کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون، اسی طرح سچ ثابت ہو گئی تمہارے رب کی بات ان لوگوں پر جو نافرمان تھے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، ان سے پوچھو کہ کیا تمہارے خود ساختہ کوئی ایسے بھی شریک ہیں کہ جنہوں نے تخلیق کی ابتدا کی ہو، ثم یعیدہ، اور پھر وہ اس کو دہرائیں۔ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کہہ دو، اعلان کر دو کہ اللہ تعالیٰ ہی تخلیق کا آغاز فرماتا ہے اور پھر وہی اس کو دہرائے گا۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، اور پھر تم کس الٹی راہ پر چلے جا رہے ہو۔ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، پوچھو کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرے۔ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ، کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ حق کی طرف رہنمائی فرماتا ہے۔ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ، کیا بھلا جو حق کا راستہ دکھائے وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، أَم مَن لَّا يَهِدِّي إِلَّا أَن يُهْدَى، یا اس کی پیروی کی جائے جو خود بھی راہ نہ پائے جب تک کہ اس کی رہنمائی نہ کی جائے۔ یعنی جن بتوں کی وہ پوجا کرتے تھے وہ تو خود موو بھی نہیں کر سکتے تھے، دیکھ بھی نہیں سکتے تھے، سن بھی نہیں سکتے تھے، تو کیا ان کی پیروی کرنا زیادہ مناسب ہے یا اللہ رب العالمین کی پیروی کرنا زیادہ مناسب ہے؟ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، اور پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم کیسے فیصلے کرتے ہو۔ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا، قرآن مجید کی جو مکی صورتیں ہیں، یہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا
کہ مکی صورتیں اور مدنی صورتیں آفٹر ون انادر آتی ہیں۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ آئی جو ایک مکی صورت ہے، پھر 4 طویل ترین مدنی صورتیں آئیں، اس کے بعد 2 مکی صورتیں آئیں طویل ترین، سورہ انعام اور سورہ اعراف۔ اب اس کے بعد یہ طویل ترین مکی صورتوں کا سلسلہ ہے، یعنی سورہ توبہ کے بعد سورہ یونس سے شروع ہوا اور یہ چلا جائے گا 18ویں پارے میں سورہ مومنون تک۔ اس کے بعد پھر ایک مدنی صورت آئے گی سورۃ نور، اس کے بعد پھر سورہ فرقان سے شروع ہو جائے گا اور یہ چلتا چلا جائے گا، اور یہ سورہ احزاب پھر آئے گی ایک مدنی صورت، پھر ایک یہ سلسلہ شروع ہوگا، اور اس کے بعد پھر 3 مدنی صورتیں آئیں گی، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورۃ الفتح اور سورۃ الحجرات۔ پھر مکی صورتوں کا سلسلہ شروع ہوگا سورہ قاف سے، اور یہ سورہ واقعہ تک چلا جائے گا، اور پھر 10 مدنی صورتیں آئیں گی سورہ حدید سے لے کر، پھر پورا 28واں پارہ ان پر مشتمل ہوگا۔ پھر سورہ ملک سے مکی صورتوں کا سلسلہ شروع ہوگا، اور پھر یہ تقریباً قرآن مجید کے اختتام پر چلا جائے گا، اور پھر آخر میں چند صورتیں آئیں گی کہ جو مدنی ہوں گی، لیکن اس میں ترتیب جو ہے ٹیکسٹ کی ایک دوسرے کے الٹ ہے۔ زمانہ نزول کے اعتبار سے جو آخری سیٹ ہیں 2 مکی صورتوں کے، زمانہ نزول کے اعتبار سے وہ پہلے 4 سال میں نازل ہوئے ہیں، اور یہ جو پہلے 2 سیٹ آئے ہیں قرآن مجید میں، یہ زمانہ نزول کے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ میں قیام کے تیسرے یعنی تہائی کے اندر، آخری 4 سالوں کے اندر نازل ہوئے ہیں۔ اب جو پہلے 4 سالوں میں نازل ہونے والی صورتیں ہیں، ان میں اصل جو انذار ہے، خبردار کرنا ہے، وہ آخرت کے ذریعے سے ہے۔ لیکن یہاں آپ نوٹ کریں گے، یعنی سورہ انعام میں بھی، سورہ اعراف میں بھی، اور ان تمام صورتوں کے اندر جو خبردار کیا جانا ہے وہ دنیاوی عذاب کے اعتبار سے ہے، یعنی بار بار پچھلی قوموں کا تذکرہ ہوگا، اور اصل جو فوکس ہوگا اللہ کے رسول کو ماننے یا نہ ماننے پر ہوگا، کہ جن لوگوں نے میرے پیغمبروں کو ماننے سے انکار کیا وہ اسی دنیا میں ہلاکت سے دوچار ہوئے، اور اے قریش تم بھی نوٹ کر لو کہ اب تمہاری بھی باری آنے والی ہے۔ تو یہاں اب وہ چیز آپ کو بڑی نمایاں نظر آئے گی، جبکہ 30ویں پارے کی آپ صورتیں دیکھیں، 29ویں پارے کی صورتیں آپ دیکھیں، اور اس سے پہلے یعنی سورہ قاف سے شروع ہونے والی جو صورتیں ہیں ان کو آپ نوٹ کریں، تو یہ سب کی سب صورتیں ہیں، ان میں زیادہ جو انذار ہے، خبردار کیا جانا ہے، وہ آخرت کے اعتبار سے ہے۔ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا، اور ان کی اکثریت صرف گمان کی پیروی کرتی ہے۔ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، حالانکہ گمان حق کی ذرا بھی ضرورت پوری نہیں کرتا۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک جو کچھ بھی یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ، اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اسے گھڑ لیا جائے اللہ کی وحی کے بغیر، ولکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ یہ تو تصدیق کرتا ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے، یعنی تورات و انجیل کی، وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ، اور یہ الکتاب کی تفصیل ہے، یعنی اگر الکتاب ایک پورا والیوم ہے تو اس کے مختلف ورشنز ہیں یا اس کے مختلف ایڈیشنز ہیں، تو یہ ایڈیشن جو ہے قرآن مجید الکتاب کا آخری فائنل اور پورا مفصل ایڈیشن ہے، جس میں ہر چیز تفصیل کے ساتھ بیان کر دی گئی ہے۔ لا ریب فیہ من رب العالمین، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ ام یقولون افتراہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ محمد نے اسے گھڑ لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ قل فاتوا بسورۃ مثلہ، تو پھر ان سے کہو کہ اچھا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے اسے اپنے پاس سے گھڑا ہے تو عربی تمہاری بھی مادری زبان ہے، تو پھر تم بھی کوئی صورت پروڈیوس کر کے لے آؤ، فاتوا بسورۃ مثلہ، تو پھر لاؤ کوئی صورت اس جیسی، وادعوا من استطعتم من دون اللہ، اور پھر اس کام کے لیے جن کو بھی تم اللہ کے سوا بلا سکتے ہو مدد کے لیے بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، حقیقت یہ ہے
کہ انہوں نے جھٹلایا ان باتوں کو جو ان کی گرفت ہی میں نہیں تھی. وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ اور ان کے علم میں نہیں آئی ان کے سامنے اس کی حقیقت ذرا بھی. كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ایسے ہی جھٹلایا تھا انہوں نے بھی جو ان سے پہلے ہو گزرے. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ تو دیکھ لو کیسا انجام ہوا ظالموں کا. اب یہ ظالم کا لفظ ہے یعنی بنیادی طور پر ظلم کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ حق تلفی. تو بنیادی مفہوم تو وہی ہوتا ہے، لیکن عام طور پر یہ اردو میں بھی ظلم جو ہے یہ بڑا ظلم ہے، بڑا ظلم ہے، یعنی بڑے گناہ کے لیے، بڑی بات کے لیے یہ لفظ ظلم جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. ہمارے ہاں جو لوکل لینگویجز ہیں ان کے لیے یعنی اردو میں بدماش بھی کہہ دیتے ہیں، بڑی بدماشی ہے، بڑا بدماش آدمی ہے. تو اس بدماش سے مراد لازماً کوئی جنسی بے رحروی کا عمل مراد نہیں ہوتا. یعنی کسی پٹھان کی زبان سے آپ سنیں گے تو وہ جس کو بھی ذرا زیادہ ڈانٹنا ہو اور برا کہنا ہو اس کو بغیرت کہتا ہے، بغیرت ہے. یہ وہ ظلم ہی کا اصل میں وہ ایکسپریشن ہے کہ جو اس زبان میں گیا ہے. اور قریب یہ یعنی تانلے والے کی زبان ہو یا چنیوٹ کی زبان ہو تو اس میں یعنی اس کو کنجر جو ہے وہ کہہ کر جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ یہ بھی ظلم کا ایک ایکسپریشن ہے کہ جو عام کولوکیل زبان کے اندر استعمال ہوتا ہے. فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین تو دیکھو کیسا انجام ہوا ظالموں کا. ومنہم من یؤمن بہ ومنہم من لا یؤمن بہ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں، وَمِنْهُمْ مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ اور کچھ وہ ہیں کہ جو بالکل نہیں مانتے. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ یعنی ایمان رکھنے سے مراد یہ ہے کہ ماننے کو تو وہ تیار نہیں ہیں، حالانکہ دل ان کے تسلیم کرتے ہیں کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے. اور ایسے مفسدوں کو، فساد پھیلانے والوں کو آپ کا رب خوب جانتا ہے. وَإِن كَذَّبُوكَ پھر بھی اگر یہ آپ کو جھٹلائیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ عَمَلُكُمْ تو تم کہہ دو میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل. أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا عَمَلُوا تمہارا میرے عمل سے کوئی تعلق نہیں. وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ اور میرا تمہارے اعمال سے کوئی لین دین نہیں. وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ اور ان میں سے کچھ بظاہر آپ کو خوب کان لگا کر سنتے ہیں. أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ تو یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ کان یوں لگا رہے ہیں تو واقعی وہ سن رہے ہیں. اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں کو تو سیل کیا ہوا ہے. تو أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ تو کیا تم بہروں کو سنا سکو گے؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ اور اگرچہ وہ کچھ بھی سمجھتے نہ ہوں. وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ اور کچھ ان میں سے آپ کو بظاہر دیکھتے ہیں غور سے. أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ تو کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھا سکتے ہیں؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ خواہ انہیں کچھ بھی نہ سوچتا ہو. إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا. وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اصل میں لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ اور جس دن اللہ تعالیٰ ان کو جمع کرے گا تو ایسا محسوس کریں گے کہ وہ دنیا میں نہیں رہے مگر گھڑی بھر دن کی. يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ اور جس میں ایک دوسرے سے وہ پہچان ہی حاصل کر رہے تھے، انٹروڈکشن ہی ہو رہا تھا. قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ جھٹلایا اللہ سے ملاقات کو جن لوگوں نے تو وہ گھاٹے میں پڑے. وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ اور وہ کبھی راہ پانے والے نہیں ہیں. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ خواہ اے نبی ہم آپ کو دکھلائیں بعض وہ نتائج جن سے ہم انہیں خبردار کر رہے ہیں یا ڈرا رہے ہیں. أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ یا ہم آپ کو لے جائیں. فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ پھر ہماری ہی طرف ان سب کا لوٹ کر آنا ہے. ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ پھر اللہ ہی خود گواہ ہے ان کی تمام حرکتوں پر. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ
اور ہر امت کے لیے ایک پیغمبر ہے۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، پھر جب ان کی طرف ان کا رسول یعنی کسی قوم کی طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول آ جاتا ہے، قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو عدل کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا ہے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوتی۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر یعنی ٹونٹنگ انداز میں، طنزیہ انداز میں پوچھتے ہیں، یہ دھمکیاں شمکیاں دیتے رہتے ہو، عذاب آئے گا، قیامت آئے گی، کب ہوگا؟ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کب پوری ہوگی تمہاری دھمکی؟ ان کنتم صادقین، بتاؤ اگر سچے ہو۔ قل، کہہ دو، لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، میں تو خود اپنے بارے میں کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، لکل امت اجل، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، ایک مہلت ہے جو اللہ نے مقرر کی ہے، اذا جاء اجلہم، اور پھر جب وہ وقت معین آ جائے گا ان کے لیے، فلا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، تو نہ گھڑی بھر اس میں کوئی تاخیر ہوگی اور نہ گھڑی بھر اس سے پہلے ان پر عذاب آئے گا۔ قل ارائیتم، کہو بھلا سوچو تو، ان اتاکم عذابہ بیاتن او نہارن، اگر تم پر عذاب آ جائے اللہ کا راتوں رات یا دن کے وقت، ماذا یستعجل منہ المجرمون، پھر آخر کیا چیز ہے کہ جس کی جلدی مچا رہے ہیں یہ مجرم؟ ثم اذا ما وقع آمنتم بھی، کیا پھر جب عذاب آ ہی پڑے گا تم یقین کرو گے اس وقت؟ آنا، لیکن اللہ تعالیٰ پھر اب اس پر رسپونڈ کرتا ہے، یہ اصل میں ہے الآن، ان دونوں کو ملایا گیا ہے، استفہامیہ ہے، سوالیہ ہے، اور الآن ناؤ، اب، الآن یعنی سوالیہ انداز میں ہن، تو یہ دونوں کو آپ ملائیں گے تو اردو یا پنجابی محاورے میں اس طرح سے ہوگا، وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ، حالانکہ اس سے قبل تم اس کے بارے میں جلدی مچاتے رہے ہو۔ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر ان ظالموں سے کہا جائے گا، ذوقوا عذاب الخلد، چکھو ہمیشہ ہمیش کے عذاب کا مزہ، هل تجزون الا بما كنتم تکسبون، کیا تمہیں تمہارے اپنے ہی کمائی کا بدلہ نہیں دیا جا رہا؟ اَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، اور یہ دریافت کرتے ہیں تم سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا واقعی یہ سچ ہے؟ قل ای وربی، کہو ہاں میرے رب کی قسم ہے، انہ لحق، یقیناً یہ واقعی سچ ہے، وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ کو عاجز نہ کر سکو گے، ولو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض لافتدت بہ، اور اگر کہیں ہو ہر شخص کے پاس جس نے بھی ظلم ڈھایا ہے، ما فی الارض، زمین جتنی دولت سرمایہ، لافتدت بہ، اور وہ سب کا سب فدیہ کرنا چاہے تب بھی وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، یہاں بریکٹ میں آئے گا، وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ نَدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور یہ دل ہی دل میں پچھتائیں گے جب عذاب کو دیکھیں گے، وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور ان کے درمیان عدل کے ساتھ قصہ چکا دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، سن لو، آگاہ ہو جاؤ، بے شک آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے۔ الا ان وعد اللہ حق، سن لو، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ هو یحیی و یمیت، وہی زندگی عطا فرماتا ہے اور وہی موت سے دوچار کرتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کے حضور تم سب کا لوٹنا ہوگا۔ یا ایھا الناس، لوگو،
قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک نصیحت آ گئی ہے۔ یہ جو مختلف مونولوگز ہیں، مونولوگ اور ڈائلاگ کا فرق تو آپ سمجھتے ہیں نا، ڈائی جب ہوتا ہے وہ دو اس سے مراد ہوتے ہیں اور مونو سے مراد ایک ہوتا ہے۔ تو مونولوگ جس میں ایک شخص جو ہے وہ گفتگو کر رہا ہے، باقی سب سن رہے ہیں، اور ڈائلاگ ہوتا ہے کہ جس میں گفتگو ہو رہی ہوتی ہے دونوں طرف سے۔ تو مونولوگز کئی قسموں کے ہیں، تقریر، لیکچر، خطاب، ایڈریس، سرمن، واز، ٹاک، یہ سارے الفاظ جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو ان میں سے ہر ایک کی اپنی ایک حیثیت ہے اور اپنی ایک کونوٹیشن ہے۔ لیکچر جو ہوتا ہے وہ کسی موضوع پر جو بھی اس کی متعلقہ معلومات ہے ان سب کو اکٹھا کر کے پریزنٹ کرنا، یہ ہوتا ہے لیکچر۔ خطاب ہوتا ہے کہ کسی خاص موقع پر جو بھی کنسرنڈ ایشوز ہیں ان سب کو ایک خاص طریقے سے لوگوں کے سامنے لانا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ خطاب کہلاتا ہے، ایڈریس۔ سرمن یا واز، یہ وہ مونولوگ ہوتا ہے کہ جس میں کوئی شخص دل کی گہرائیوں سے کوئی بات کہتا ہے، پھر خواہ اس کے لیے الفاظ اس کے مناسب ہوں یا نہ ہوں، جملے درست ہوں یا نہ ہوں، زبان ٹوٹی پھوٹی ہو یا بڑی فصیح و بلیغ ہو، جو بات وہ دل سے کہہ رہا ہے اور اگر کوئی سننے والا کھلے دل کے ساتھ سامنے بیٹھا ہوا ہو تو یہ بات سیدھی اس کے دل میں اتر جائے، اسے کہتے ہیں واز یا سرمن یا موعظہ عربی زبان میں۔ اب قرآن مجید کو یہاں پر موعظہ کہا جا رہا ہے۔ یعنی قرآن مجید کے اسالیب بے شمار ہے نا، اس میں کہیں کہانیاں ہیں، یعنی لیکچر تو قرآن مجید میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ ایک موضوع لے کر اس کی ساری متعلقہ چیزیں اکٹھی کر دی جائیں۔ خطابات ملیں گے آپ کو قرآن مجید میں اور مواعظ ملیں گے آپ کو قرآن مجید میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کیا ہے؟ مواعظ ہیں، لیکچرز نہیں ہیں۔ تو قرآن مجید کو یہاں کہا گیا ہے موعظت، یعنی کوئی بھی شخص اگر کھلے دل کے ساتھ اسے پڑھے گا تو قرآن مجید اس کے دل میں گھر کر جائے گا۔ یا ایھا الناس لوگو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک واعظ، ایک نصیحت آ گئی ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، اور جو کچھ سینوں کے اندر ہے، یعنی انسان کے روحانی امراض، حسد، کینہ، لالچ، بغض، نفاق، دنیا پرستی، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ انسان کے قلبی امراض ہیں۔ لیکن جب قرآن مجید دل میں اترتا ہے تو ان امراض سے انسان کو افاقہ ہو جاتا ہے۔ یہ حسد، کینہ، یہ کیوں ہوتا ہے؟ جب انسان کو اللہ پر یقین نہیں ہوتا، یعنی قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو انٹروڈکشن دیتا ہے، وہ انٹروڈکشن کیا ہے؟ کہ یہ کائنات بنانے والا، چلانے والا، اس کی تدبیر کرنے والا، آج کا جہاں سبق ہمارا آغاز ہوا، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو ہم سب مانتے تو ہیں، لیکن اگر واقعی یہ پیغام ہمارے دل میں اتر جائے کہ اس کائنات کا پتہ بھی اللہ کی اجازت کے بغیر حرکت نہیں کرتا، تو پھر مجھے کسی سے کیوں گلہ ہوگا؟ میں کیوں یہ ایزیوم کروں گا کہ یہ فلاں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے اور فلاں نے میرا حق مارا ہے اور اس نے میرا بیڑا غرق کیا ہوا ہے، دانت پیسوں کیوں پیسوں؟ اس سے حسد رکھوں کیوں رکھوں؟ اس کے لیے میرے دل میں بغض اور کینہ ہو تو کیوں ہو؟ جبکہ مجھے پتا ہے کہ وہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، وہ تو میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ مجھے جو بھی کچھ ملا ہے یہ میرے رب نے میری جھولی میں ڈالا ہے۔ ہر چیز ساقی ما ریخت عین الطافست، میرے ساقی نے میرے پیالے میں جو بھی انڈیلا ہے وہ خیر ہی خیر ہے۔ تو قرآن مجید کا یہ میسج جب دل میں گھر کرے گا تو پھر یہ قلبی امراض جو ہیں یہ اس سے انسان کا دل صاف ہوتا چلا جائے گا۔ تو یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک نصیحت آ گئی ہے اور
سینوں کے لیے باعث شفا، جو کچھ سینوں میں ہے یعنی قلبی امراض کے لیے، یہ تو ہے تمام انسانوں کے لیے۔ آگے فرمایا جائے ہدم و رحمت للمومنین، البتہ مومنوں کے لیے یہ ہدایت اور رحمت ہے۔ مومن کون ہے؟ یاد رکھیے گا، مومن اللہ کے ماننے والے کو نہیں کہتے۔ میں اس کر چکا ہوں کہ مکے کے کافر اللہ تعالیٰ کو توحید کے ساتھ خالق مانتے تھے، رازق مانتے تھے، اور نفع اور نقصان کا مالک مانتے تھے، کاموں کی تدبیر کرنے والا مانتے تھے، تو پھر کافر کس بات کے تھے؟ وہ کافر اس لیے تھے کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے۔ مومن کی تعریف کیا ہے؟ ہماری جو عقائد کی کتابیں ہیں ان میں مومن کی تعریف ہے الایمان تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان نام ہے ہر اس بات کو سچا ماننے کا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہونے کی حیثیت سے لے کر آئے۔ تو اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول ماننا یہ آپ کو دائرہ اسلام میں لے کے آتا ہے۔ باقی کوئی شخص اللہ کو جتنا مزید توحید کے ساتھ مانتا ہو، اس کے عقائد کچھ بھی ہوں، وہ مومن نہیں ہے جب تک وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتا۔ تو پہلے جو دو چیزیں ہیں، اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہ بھی مانے، لیکن اگر قرآن اس کے دل میں اترے گا تو وہ جو قلبی امراض ہیں، روحانی امراض ہیں، اس سے شفا تو اسے مل جائے گی۔ لیکن ہدایت کب ملے گی اور یہ باعث رحمت کب ہوگا اس کے لیے؟ جب وہ ایمان لائے گا۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، کہو کہ یہ قرآن مجید کا نزول اللہ کے فضل، اس کی عنایت اور اس کی رحمت سے ہوا ہے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، بس اس پر انہیں خوش ہونا چاہیے، خوشیاں منانی چاہیے۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اس لیے کہ یہ قرآن بہتر ہے اس سب سے جسے لوگ جمع کرتے ہیں۔ دنیا میں لوگ کیا جمع کرتے ہیں؟ مال، دولت، عزت، شہرت، عہدہ۔ ان سب کے مقابلے میں بڑی دولت کیا ہے؟ قرآن مجید۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اللہ نے قرآن جیسی دولت عطا فرمائی اور پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید اس سے بڑھ کر کسی کو کچھ ملا ہے، تو اس نے قرآن مجید کی قدر نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں قرآن مجید کی عظمت کو بٹھا دے کہ قرآن مجید کی ایک آیت بھی اگر ہمیں مل جائے تو ہمیں معلوم ہو کہ ہمیں بہت بڑا خزانہ جو ہے وہ مل گیا ہے۔ اور جوں جوں آپ قرآن مجید کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں گے تو واقعتاً ایسا ہوگا کہ آپ جو ہیں محسوس کریں گے کہ آپ بہت امیر ہیں، آپ جیسا کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کے پاس قرآن ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ، کہو کبھی تم نے سوچا کہ جو بھی اللہ نے تمہارے لیے رزق نازل فرمایا ہے، فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَلَالًا وَحَرَامًا، حَرَامًا وَحَلَالًا، اور تم اس میں سے یہ حلال و حرام ٹھہرا لیتے ہو۔ قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ، پوچھو ان سے کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے؟ ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو۔ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں کہ ان کے ساتھ قیامت کے دن کیا معاملہ کیا جائے گا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، یقیناً اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بہت عنایت کا معاملہ کرنے والا ہے، ولکن اکثرهم لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وما تکون فی شان، اور نہیں ہوتے تم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی حال میں، وما تتلو منہ من قرآن، اور تم قرآن مجید میں سے کچھ بھی تلاوت نہیں کرتے، ولا تعملون من عمل، اور تم کوئی بھی عمل کرتے ہو، الا کنا علیکم شہودا، مگر ہم تمہارے اوپر موجود ہوتے ہیں، اذ تفیدون فیہ، جب تم اس کام میں مصروف ہوتے ہو، وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، اور پوشیدہ نہیں ہے تمہارے رب سے
ذرا برابر بھی کوئی شے زمین میں اور نہ ہی آسمان میں، ولا اصغر من ذالک، اور نہ ذرے سے چھوٹی، ولا اکبر، نہ اس سے بڑی، الا فی کتاب مبین، مگر وہ کہ ایک روشن کتاب کے اندر ڈاکیومنٹڈ ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو، آگاہ ہو جاؤ، یاد رکھو، اللہ کے دوست تو وہ ہیں کہ جنہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی حزن و ملال۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ الذین آمنوا، جو ایمان لاتے ہیں، یعنی ایمان کے بغیر کوئی ولی نہیں بن سکتا۔ کوئی شخص جو ہے وہ یہودیوں میں اور نصرانیوں میں اور مجوسیوں میں کوئی کتنا ہی اللہ اللہ کرنے والا اور شعبدے بازی کرنے والا ہو، لیکن جب تک وہ ایمان نہیں لاتا اس وقت تک وہ ولی اللہ کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ تو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، سن لو کہ اللہ کے دوست تو وہ ہیں کہ جن پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ حزن و ملال، کوئی حزن و ملال۔ اور یہ کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ کہ جو ایمان رکھتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی خوشخبری ہے، اور فی الآخرہ، اور آخرت میں بھی، لا تبدیل لکلمات اللہ، اور کوئی اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ولا یحزنک قولہم، اے نبی آپ کو ان کی باتیں رنجیدہ نہ کریں۔ ان العزت للہ جمیعا، یقیناً عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کی ہے۔ عربی زبان میں عزت عام طور پر غلبے کے معنوں میں آتا ہے، تو اگر لفظی معنوں میں آپ عزت اردو والا لے لیں تو بھی مفہوم ادا ہو جائے گا، لیکن عربی میں اس کا زیادہ تر مفہوم جو ہے وہ غلبے کے معنوں میں ہوتا ہے۔ هو السمیع العلیم، وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ یہ صورتیں جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی دور کے آخری جو سال ہیں ان میں نازل ہوئی ہیں۔ اب ذہن میں رکھیے گا کہ اب جو بات کدھر بڑھ رہی ہے، یعنی کچھ شیب بنی ہاشم میں، شیب ابی طالب کے اندر آپ کا دور ہے، اور کچھ اس سے باہر آ کر دور ہے، اور ہر آنے والا دن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سختی اور تنگی کا دن ہے۔ اور بس ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب چراغ نبوت بس گل ہی ہوا چاہتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے فیصلے جو ہیں وہ قریش کے ایوانوں میں ہو رہے ہیں، اور اس کے لیے بھرپور پلاننگ وہ کی جا رہی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا کے نکالنا ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر غالب کرنا ہے۔ تو یہ ساری صورتیں ان میں بٹوین دا لائنز آپ پڑھتے چلے جائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خوشخبری کہ یہ جو ظاہری حالات ہیں ان کے اندر گم ہو کر پریشان نہ ہونا، یعنی ان کی باتیں، ان کے اقوال، ان کے ورڈکٹس یہ آپ کو رنجیدہ نہ کریں۔ عزت و غلبہ سب کا سب اللہ کا ہے۔ وہ سمیع العلیم، وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، یاد رکھو بے شک اللہ ہی کی ملکیت ہے، ملکیت ہیں سب کے سب، آسمانوں میں بسنے والے اور زمین میں بسنے والے۔ وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء، اور نہیں پیچھے لگے ہوئے یہ لوگ جو اللہ کے سوا اور شریکوں کو پکارتے ہیں۔ کس چیز کے؟ ان یتبعون الا الظن، کہ وہ صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور صرف قیاس آرائیاں کر رہے ہیں، اٹکل کے تیر چلا رہے ہیں۔ اور یہ ہمارے عام محاورے میں تیر تکا کہتے ہیں نا، تیر تکا یہ کیا ہے کہ اگر وہ نشانے پہ لگ گیا تو بہت سا کام دکھائے گا، اور نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا۔ اسی طرح وہ گلی ڈنڈے کے اندر وہ ٹول جو لگایا جاتا ہے اس میں کیا ہے کہ وہ یوں کر کے اس کو گلی کو ڈنڈے کے ساتھ مارا ہے، اگر تو وہ اچھل گئی تو آپ جو ہے وہ 4 فرلانگ دور بھی اسے پھینک سکتے ہیں، اور اگر وہ اچھلی نہیں ہے تو وہیں کے وہیں پڑی ہوگی۔
تو تیر تکے سے کام نہیں چلا کرتے، یعنی یہ سرٹن گیم جو ہے وہ اس اعتبار سے نہیں ہے، تیر تکے سے کوئی کام نہیں چلتا کہ یتبعون الا الظن وانہم الا یخرصون، اور صرف وہ اٹکل کے تیر چلا رہے ہیں۔ هو الذی جعل لکم اللیل، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی، لتسکنوا فیہ، تاکہ تم اس میں آرام کرو، والنہار مبصرا، اور دن کو اس نے روشن بنایا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں سننے والوں کے لیے۔ وہ جو میں نے آپ کو نوٹ کرایا تھا کہ یعنی قرآن مجید میں نشانیاں کن کن کے لیے ہیں، ان کو اگر آپ نوٹ کرتے چلے جائیں تو سننے والے، آنکھوں والے، غور و فکر کرنے والے، صبر کرنے والے، شکر کرنے والے، اور عقل والے، پھر ڈرنے والے اللہ سے، نصیحت قبول کرنے والے، ماننے والے، دل والے، یعنی یہ سب آپ کو آئے گا۔ ان سب کو اگر آپ ایک جگہ ملا لیں گے تو پھر آپ کے سامنے ایک بڑا خوبصورت پروفائل آئے گا، اور بالکل بات کرسٹل کلیئر ہو جائے گی کہ ہدایت کسے ملتی ہے اور کون ہدایت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا، یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بھی کسی کو بیٹا بنایا ہے، سبحانہ، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ هو الغنی، وہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہے، یعنی ہمیں بیٹے کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ ہم سوچتے ہیں کہ بڑھاپے میں میرے کام آئے گا۔ اللہ کا کوئی ایسا مسئلہ ہے ہی نہیں، اسے تو موت نہیں آنی، اس نے بوڑھا نہیں ہونا، اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، تو اسے اولاد کیوں چاہیے؟ هو الغنی، وہ تو بے نیاز ہے، کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں۔ ان عندکم من سلطان، کیا تمہارے پاس کوئی سند ہے یہ بات کہنے کے لیے، بہذا یہ بات کہنے کے لیے؟ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تو کیا تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہہ ڈالتے ہو جن کا تمہیں کوئی پتہ ہی نہیں؟ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، کہہ دو کہ بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ متاع فی الدنیا، تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیں دنیا میں، ثم الینا مرجعہم، پھر ہماری ہی طرف ان کا لوٹ کے آنا ہے، ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون، پھر ہم ان کے کفر کی وجہ سے انہیں شدید ترین عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، اور تلاوت کرو ان کے سامنے، پڑھ کے سناؤ انہیں نوح کا قصہ، نوح علیہ السلام کے احوال۔ اذ قال لقومہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ فعلی اللہ توکلت فاجمعوا امرکم وشرکاءکم ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ ثم اقضوا الی ولا تنظرون۔ اگر اے میری قوم، یا قوم، اے میری قوم، اگر تمہیں میرا تمہارے درمیان کھڑے ہونا اور میرا تمہیں نصیحت کرنا اللہ تعالیٰ کی آیات کے ذریعے بہت ناگوار ہے، تو پھر میں تو اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، تو تم اپنے تمام تر تدبیروں کو پکا کر لو، اکٹھا کر لو، اور اپنے شریکوں کو بلا لو، اور پھر مجھے کوئی مہلت نہ دینا، میرے خلاف چال چل لو اور پھر مجھے کوئی مہلت نہ دینا۔ ثم تولیتم فما سألتکم من اجر، پھر اگر وہ تم سے منہ موڑ لیں، اور پھر اگر تم منہ موڑتے ہو، فما سألتکم من اجر، تو میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں۔ ان اجریہ الا علی اللہ، یقیناً میرا اجر، میری اجرت رب العالمین کے ذمے ہے، اللہ کے ذمے ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے تو حکم ملا ہے کہ میں فرما برداری اختیار کروں۔ فَكَذَّبُوهُ، لیکن قوم نوح نے انہیں جھٹلایا، یعنی انہیں جھوٹا قرار دیا۔
فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، اور ہم نے نجات دی نوح کو اور جو بھی ان کے ساتھ تھے کشتی میں، وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور ہم نے انہیں بنا دیا پیچھے رہنے والا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے کہ اس وقت تک جتنے بھی نوع انسانی بنی تھی وہ ایک بار پھر غرق ہو گئی، اور صرف وہی بچے کہ جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے، تو وہ کیا ہوئے؟ وہ خلائف ہوئے، پیچھے رہنے والے۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا ہم نے انہیں غرق کر دیا۔ فَانظُرْ، تو دیکھ، کیف کان عاقبۃ المنذرین، کیسا انجام ہوا ان کا جنہیں خبردار کیا گیا تھا۔ منذر کے معنی خبردار کرنے والا، منذر خبردار کیا گیا، تو یہاں منذرین نہیں منذرین ہے۔ ثم بعثنا من بعدہ رسلا، اور پھر نوح کے بعد ہم نے کئی اور رسول بھیجے، الی قومہم، اپنی اپنی قوموں کی طرف، فجاؤہم بالبینات، تو وہ بھی آئے ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر، فما کانوا لیؤمنوا، لیکن وہ ایمان لانے والے نہ تھے، بما کذبوا بہ من قبل، جس کا وہ پہلے انکار کر چکے تھے، جس کو پہلے جھٹلا چکے تھے۔ کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، اور یوں ہم حد سے بڑھنے والوں کے دلوں کو سیل کر دیا کرتے ہیں۔ ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ وہارون الی فرعون وملئہ، اس کے بعد ہم نے مبعوث فرمایا، پھر ہم نے مبعوث فرمایا ان کے بعد موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، بآیاتنا، اپنی نشانیاں دے کر، فاستکبروا، لیکن انہوں نے بھی اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا، وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور یہ سب کے سب مجرم تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، پھر جب ان کے سامنے ہماری طرف سے حق آ گیا، قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ، تو وہ کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے۔ قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءکم السحر هذا، تم حق کے بارے میں جب تمہارے سامنے آیا ہے کہہ رہے ہو یہ بات، تو کیا یہ جادو ہے؟ ولا یفلح الساحرون، اور جادوگر تو کبھی کامیاب نہیں ہوا کرتے، فلاح نہیں پایا کرتے۔ قالوا، وہ کہنے لگے، اجیتنا لتلفتنا اما وجدنا علیہ آباءنا، کیا تو ہمارے پاس آیا ہے تاکہ تو ہمیں پھیر دے اس طریقے سے جس پر پایا ہم نے اپنے باپ دادوں کو، آباء و اجداد کو، وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ، اور حاصل ہو جائے تم دونوں کو بڑائی سرداری فی الارض، زمین پر، وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، اور ہم تم پر اعتماد نہیں کرتے۔ وَقَالَ فِرْعَوْنُ، اور فرعون کہنے لگا، ایتونی بِكُلِّ ساحر علیم، لے آؤ میرے پاس تمام ماہر جادوگر۔ فلما جاء السحرۃ، تو جب تمام جادوگر آ گئے، قال لهم موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، القوا ما انتم ملقون، ڈالو تو جو تم نے ڈالنا ہے، یعنی داؤ کھیلو اپنا جو بھی تم نے کھیلنا ہے۔ فلما القوا، تو جب انہوں نے اپنا داؤ کھیلا، قال موسیٰ ما جئتم بہ السحر، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جو کچھ تم لائے ہو وہ تو جادو ہے، یعنی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بس صرف ایک دکھاوا ہے۔ جادو جو ہے وہ دکھتا ہے، اس کی حقیقت نہیں ہوتی۔ ان اللہ سیبطلہ، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو باطل کر دے گا، یا اس کے وجود کو ختم کر دے گا، اس کو نابود کر دے گا۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں سدھرنے دیتا مفسدوں کے کام کو۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ،
اور سچ کر دکھائے گا اللہ حق کو اپنے کلمات سے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، خواہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ فما آمن لموسیٰ، بس یہ بجلی بھی چلی گئی ہے، رکوع بھی ختم ہو گیا ہے، اسی پر وقفہ کر لیتے ہیں، چائے غالباً تیار ہے، 15 منٹ کے بعد انشاءاللہ ہم واپس آئیں گے اور پھر اپنا سبق جاری رکھیں گے۔